اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاطر کا تعارف پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے اور امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کا جو کھویا ہوا وقار ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دوبارہ برقرار کر دے۔ سورہ فاطر مقام نزول، سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 5 رکوع ہیں اور 45 آیات بینات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورت کا نام سورہ فاطر کیوں رکھا گیا۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے بنانے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف جو ہے وہ بیان کیا کہ وہ آسمان اور زمینوں کا مالک بھی ہے اور زمین اور آسمان کو بنانے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فاطر رکھا گیا ہے۔ اس سورت کو سورہ ملائکہ یعنی فرشتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ سورہ فاطر کے اندر مضامین کیا بیان ہوئے ہیں؟ اس سورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے واحد یعنی اللہ ایک ہے، اور موجود ہونے یعنی وہ حاضر بھی ہے، موجود ہے، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر بھی ہے، اور اس پر دلائل کے ساتھ اس صورت کے اندر جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ اور بھی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، کفار مکہ کو جھٹلانے پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، یعنی جب حضور نے اعلان نبوت فرما لیا، جب حضور اعلان نبوت فرمانے کے بعد کفار کا طرز عمل دیکھا کہ یہ تو مجھے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری ختم رسول پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ تسلی دی کہ حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ کا کام تھا ان تک پیغام کو پہنچانا، اب ان کی مرضی ہے جس راستے کو چاہیں اختیار کر لیں۔ نمبر 2، شیطان کے فریب اور دھوکہ دہی سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن جو ہے وہ سمجھو، کیونکہ شیطان مسلمانوں کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اور لذت کا مزہ چکھا کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور لے جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی، دشمن کے ساتھ دشمنائی ہوتی ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو لہذا شیطان کو تم ہی جو ہے وہ دشمن سمجھو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار جو ہیں وہ بیان کیے گئے اس صورت کے اندر۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ جو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے اس نے اپنے بھلے کے لیے ہی ایسا کیا ہے، یعنی کوئی بندہ دنیا میں آ کر مسلمان ہوا، پھر اس نے نیک اعمال کیے، اور پھر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر اور کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لایا، تو اس نے اپنا ہی فائدہ سوچا ہے، یعنی دوزخ سے نجات اس نے حاصل کی ہے اور جنت میں داخلے کا اس نے جو ہے وہ ٹکٹ لے لیا ہے۔ نمبر 4، یہ بھی بتایا گیا۔ اب نمبر 5، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کو مختلف مراتب اور درجات بیان کیے گئے ہیں، یعنی جتنا کوئی عمل کرتا ہے اس کو اتنا مرتبہ ملتا ہے، اتنے درجات اس کو ملتے ہیں۔ نمبر 6، جنت میں مسلمانوں کا حال اور جہنم میں کافروں کا حال جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، یعنی جب کافر جہنم میں ہوں گے ان کا اس وقت احوال کیا ہوں گے، اس وقت ان کی
سچویشن کیا ہوگی، اور مسلمان جب جنت میں جائیں گے تو ان کی وہاں پر جو ہے وہ صورتحال کیا ہوگی اور کتنے خوش ہوں گے، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ نمبر 7، یہ بھی بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے، یعنی جو بندہ ایمان نہیں لایا اور رب کو ایک نہیں مانتا اور حضور کو آخری نبی نہیں مانتا اور قرآن کو آخری کتاب نہیں مانتا، قیامت پر یقین نہیں رکھتا، حتیٰ کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ جو ایمان لے کے نہیں آ رہا اس کا ذاتی اپنا نقصان ہے۔ سورت کے آخر میں گناہوں پر فوری پکڑ نہ کرنے اور گناہوں کو مہلت دینے کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ کفار یہ تقریباً یہ بات کہ کرتے ہیں کہ اگر گناہوں پر پکڑ ہوتی تو ہم تو اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ وہ جلدی گناہ پر کیوں نہیں پکڑ کرتا، اللہ تعالیٰ کیوں مہلت دیتا ہے، اور اس کی حکمت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اب دیکھتے ہیں سورہ سبا کے ساتھ مناسبت کیا ہے۔ سورہ فاطر کی اپنے سے ماقبل سورہ سبا کے ساتھ مناسبت یہ ہے، سورہ سبا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت اور انہیں شدید ترین عذاب دیے جانے کا ذکر کیا ہے، اور سورہ فاطر کی ابتدا میں یہ بیان ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا مومنو تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر وقت ہر حال میں دن رات میں اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھا سورہ فاطر کا تعارف جو ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔